نجمو ثاقب صاحب، یہاں تو اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی ان کے خلاف اپوزیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے بگڑتے ہوئے تیور کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کروں، آپ بات کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، وہ ایک چمچماتی ہوئی گاڑی میں ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے. گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور بڑے اہتمام سے اس خاتون کا دروازہ کھول کے تو کھڑا ہوا ہے. وہ خاتون باہر نکلتی ہیں، اتنے میں ایک صاحب دوسرے صاحب سے کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے یا تو گاڑی نئی ہے یا پھر بیگم نئی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیئر بخاری صاحب نے کہا ہے، اس میں کیا ان کو لگ رہا ہے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا پھر ان کو یہ کہ حکومت کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا پہلے سے ہی پیش بندی کی جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں، یا گاڑی نئی ہے یا بیگم نئی ہے. دیکھیے، آپ نے پوچھا ہے کہ اتحادی کہاں کھڑے ہیں. اتحادی پہلے دن سے ہی اور یاد رہے کہ دو قسم کے اتحادی ہیں نا، ہم پیپلز پارٹی کو ایک طرف رکھتے ہیں اور باقی جماعتوں کو MQM وغیرہ کو دوسری طرف رکھتے ہیں. ہمیں نظر یہ آیا کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی والوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ مصلحتاً ساتھ ہیں، جو باقی پارٹیاں ہیں وہ مجبوراً ساتھ ہیں. اب اس کا ہم نے دیکھا بہت دفعہ، یعنی ہمارے سامنے یہ آیا، ریفلیکٹ ہوا کہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ سارے کے سارے اتحادی ایک طرف کھڑے ہیں، اور آپ اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو بڑے بڑے نون کے سٹالورٹس ہیں، جاوید لطیف صاحب ہو گئے، سعد رفیق صاحب، کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ حکومت کے ساتھ تو نون لیگ بھی نہیں کھڑی ہوئی، اتحادی تو آتے ہیں بعد میں. مشکلات تین ہیں. پہلی مشکل ہے جو ہوم ورک ملا تھا کیسے پورا کریں، پورا ہو نہیں رہا. کبھی بجلی کی بات ہوتی ہے، اس کے بلوں کی، اور کبھی مہنگائی کی بات ہوتی ہے، اور اب تو IPPs بھی بیچ میں آ گئے ہیں. یہ تو سر پہ یعنی تلوار لٹکنی شروع ہو گئی ہے. دوسرا، یہ جو PTI کا بیل ہے یہ اتنا منہ زور ہوا ہے کہ ان کو سنبھالنا، اور جب ان کو ٹاکنگ پوائنٹ دیے گئے تھے تو کہا تھا کہ اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، وہ بالکل نہیں سنبھل رہا. تیسرا، اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ آگے بھی تو الیکشن آنے ہیں، عوام سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تین مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ میں اٹیچڈ ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی فارن پالیسی کا. جی، حد یہ ہے کہ آپ کے خطے میں یا بین الاقوامی طور پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو فارن آفس ہے یا کوئی اور ادارہ ہے تو اس قدر زیادہ وہاں پہ عجیب و غریب صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، افراتفری ہے، کہ پہلی آتی ہے PR یعنی پریس ریلیز، اور اس میں اسرائیلی ایڈونچرزم کا ذکر ہے. ساتھ ہی دوسری آ جاتی ہے، اس میں ایڈونچرزم کاٹ دیا جائے اور اس میں اسرائیل کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ریسپی ہے. یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ حکومت اندر سے مشکل سے ڈھانچے کسی پہ کھڑی ہے، اور وہ ڈھانچہ کسی وقت بھی ہل سکتا ہے. اور اس کو اگر آپ خواجہ آصف کے بیانات دیکھ لیجئے پیچھے کہ ڈی ریل ہو رہی ہے حکومت، پھر عطا تارڑ صاحب جس طرح سے بار بار آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں، پھر یہ جو آپ کی مخصوص نشستوں کا آیا، سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہے، آپ لوگ جو ہیں اس کو مان نہیں رہے، ECP کچھ کہہ رہا ہے. یہ تمام صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ حکومت مشکلات میں ہے. اب یہ ہے کہ اتحادیوں کے لیے کیا آپشن ہے. جی، اتحادیوں کو چاہیے فیس سیونگ. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا، میرا تجزیہ یہاں تک کہتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو منسٹر اس وقت آپ کے حکومت میں ہیں، ان کو بھی کوئی فیس سیونگ چاہیے، کیونکہ جو چل پڑا ہے سلسلہ، اس سلسلے میں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت 2 سال یا 3 سال یا 5 سال چلے گی. خاص طور پہ سپریم کورٹ کا یہ جو مخصوص نشستوں کا آیا ہے، اور وہ جو اکتوبر میں ایک اور فیصلہ آنا ہے. اب اس سارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حکومت ایک کڑوی گولی تھی، وہ انہوں نے نگل لی، لیکن اس کے اثرات نہیں ہو رہے جو کہ ان کو چاہیے تھے یا ان کو توقع تھی اس کی. اور یہ کہ ہڈی جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کی لیکن گلے میں پھنس گئی. نجمو ثاقب صاحب، PTI کو ریلیف آئین کے برعکس
دینا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس اختلافی نوٹ میں آ گئی. اس کے بعد قانونی طور پر اگر تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے تو پھر اکثریتی فیصلہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, یا پھر وہ کرتا ہے اس کی ظاہر ہے میجورٹی کا فیصلہ ہے تو وہ تو رہے گا. آپ کے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے رامین. دیکھیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میجورٹی اگر آ جائے ڈیسیژن تو پھر مائنورٹی ویو کی کوئی آئینی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے. اس میں جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ شارٹ آرڈر میں ہمیں پتہ لگا کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیا گیا بحیثیت ایک پارٹی کے, اور ریزرو سیٹیں ان کو دے دی گئیں. یہ شارٹ آرڈر تھا. ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور دریں اثنا یہ بیان آتا ہے. اور یہ جو تخلیق کا لفظ ہے نا, میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اختلافی نوٹ تخلیق کیا گیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی, یہ کس قسم کے ٹائمنگز ہیں جس میں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اور اس میں بڑے سنجیدہ قسم کے الزامات جو ہیں وہ بٹوین دا لائنز آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ایمبٹ ہی نہیں ہے, یہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی کہ وہ جائے, اور انہوں نے آئین کے بارے میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا. دیکھیے یہ سنجیدہ قسم کے الزامات ہیں اور اس میں توقع نہیں کی جاتی کہ اس طرح سے ہو. لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں, ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیے کہ یہی دو جج صاحبان ہوتے اور ایک ڈی بی ہوتا, ڈویژنل بینچ ہوتا, یہ دو جج صاحبان بیٹھے ہوتے اور یہ کیس پیش آتا, تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ نہ ہوتا. یہ بیوٹی ہے لا کی. دیکھیے جب ہم نے قانون پڑھا نا, جب ایل ایل بی کی, تو ہم نے ایک اس میں سبجیکٹ تھا انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس, کہ آپ کسی قانون کی تشریح کیسے کرتے ہیں. اسی لیے تو دو وکیل ہوتے ہیں نا, ایک آپ کا اس طرف ہوتا ہے ایک طرف اس طرف ہوتا ہے, کیس تو ایک ہی ہوتا ہے. تو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس کی جب بات آتی ہے تو اس میں جب ان ججز حضرات نے میجورٹی فیصلہ دیا تو کوئی ہوا میں تو فیصلہ نہیں دیا, کوئی یہ تو نہیں کیا کہ بے بنیاد قسم کی کسی چیز پہ کیا. انہوں نے کچھ دیکھ کے, آئین اور قانون دیکھ کے سمجھ کے کیا. یہ جو دونوں ہمارے جج حضرات کہہ رہے ہیں یہ بھی کسی آئینی اور قانونی شک کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کس کا فیصلہ مانا جائے گا. تو اگر آپ آئین اور قانون کو ایک طرف کر بھی دیں, جمہوریت کے قوانین دیکھیں تو اس میں جو میجورٹی نے فیصلہ دیا ہے وہ یعنی پریویل کرنا چاہیے. تکلیف اس وقت ہوگی, دکھ کی بات وہ ہوگی کہ اگر اس اختلافی نوٹ کا اثر پڑتا ہے, چاہے انڈائریکٹلی چاہے ڈائریکٹلی, اس تفصیلی فیصلے پہ جس کا عوام کو شدت سے انتظار ہے, وہ چیز جو ہے وہ ذرا تکلیف دہ ہوگی کہ آپ نے یہ آرڈر دیا اور اس کا چانس لینا. میرا نہیں خیال, اتنا قانون کا ہمیں پتہ نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا چانس لیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ معاملات کو سلجھایا جائے. یہ ایک گتھی سلجھتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, دوسری سلجھتی ہے, تیسری آ جاتی ہے, اور دریں اثنا کیا ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے.